السلام علیکم، بول نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں سحر فاطمہ۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ آغاز میں بات کریں گے بلوچ یکجہتی کونسل کے مظاہرے کی حقیقت کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ عوام کے لیے احتجاج یا دہشت گردوں کی پشت پناہی کی کوشش۔ بالاج بخش اور راشد حسین سمیت دیگر دہشت گردوں کو سماجی رہنما ظاہر کرنے کی کوشش ناکام ہو گئی۔ مظاہرے کی قیادت کرنے والی خاتون خود BLA سرغرہ عبدالغفار لانگو کی بیٹی ہے۔ گلزار امام شمبے اور سرفراز بنگلزئی نے حال ہی میں ہتھیار ڈال کر دہشت گردوں کی بھارتی پشت پناہی کو بے نقاب کر دیا۔ احتجاجی مظاہرے کے پیچھے بھی بھارتی پشت پناہی ثابت ہوتی ہے۔ بلوچستان میں بلوچ یکجہتی کونسل کا احتجاجی مظاہرے کی حقیقت، خاتون رہنما کی دنیا سے معاملے پر پروپیگنڈا کرنے کی اپیل۔ احتجاجی مظاہرے کے پیچھے بھی بھارتی پشت پناہی ثابت۔ رواں سال BLA اور BLF کی تربت میں 158 دہشت گردانہ کارروائیوں کے دوران 66 معصوم افراد شہید اور 30 سے زائد زخمی ہوئے۔ CTD بلوچستان کے مطابق ایک ماہ میں 8 انتہائی مطلوب دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا۔ گرفتار دہشت گردوں میں انتہائی مطلوب بالاج بنگش بھی شامل ہے، جس سے 5 کلو گرام بارودی مواد برآمد ہوا۔ مذہبی عالم علامہ طاہر اشرفی نے کہا کہ احتجاجیوں نے دنیا کو پیغام بھیجا کہ ان کے واقعے کو بنیاد بنا کر زیادہ سے زیادہ پروپیگنڈا کیا جائے۔ اس طرح کے لوگ جو صرف پاکستان کے اندر تخریب اور دہشت کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کو بدنام کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کی عالمی سطح پر جو ہے پاکستان کے لیے ان کا خیال ہے کہ یہ مشکلات پیدا کریں گے۔ سیکیورٹی ماہر ڈاکٹر قمر چیمہ نے کہا کہ اگر چینی اور سعودی اور دیگر ممالک کی سرمایہ کاری کو خوش آئین کہنا ہے تو ہمیں دہشت گردی سے چھٹکارا پانا ہوگا۔ اور جو لوگ ہمارے بھائی بہن جو سمجھتے ہیں کہ وہ پروٹیسٹ چاہتے ہیں جس میں بلوچ یکجہتی کونسل ہے، ان بھائی بہنوں کو ضرور پروٹیسٹ کریں۔ بلوچ علیحدگی پسند گلزار امام شمبے اور سرفراز بنگلزئی حال ہی میں ہتھیار ڈال کر دہشت گردوں کی بھارتی پشت پناہی کو بے نقاب کر چکے ہیں۔ کالعدم بلوچ نیشنل آرمی BNA کے سابق کمانڈر سرفراز احمد بنگلزئی کا قومی دھارے میں آنا خوش آئند ہے۔ ان کا 70 ساتھیوں سمیت ہتھیار ڈال کر قومی دھارے میں شامل ہونا لائق تحسین ہے۔ نون لیگ کی چیف آرگنائزر مریم نواز شریف کا ٹویٹ۔ قومی دھارے میں شامل ہو کر آئینی اور سیاسی اور جمہوری کردار ہی مسائل کا درست طویل المدتی حل ہے۔ گلزار امام شمبے کے بعد سرفراز بنگلزئی اور ان کے ساتھیوں کے قومی دھارے میں واپسی میں کردار ادا کرنے والے قوم کے ہیرو ہیں۔ ہم سب ISI کو خصوصی طور پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ افغانستان میں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں ہیں۔ پاکستان نے معاملہ سلامتی کونسل میں اٹھایا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کہتی ہیں دہشت گردوں کے خاتمے کے خواہاں ہیں۔ امید کرتے ہیں افغان سرزمین پاکستان مخالف استعمال نہ ہو۔ ممتاز زہرا بلوچ نے مزید کہا TTP سے مذاکرات نہیں کر رہے۔ پاکستان کو بھارتی دہشت گردی پر شدید تشویش ہے۔ بھارت جنوبی ایشیا کے علاوہ پوری دنیا میں دہشت گردی پھیلا رہا ہے۔ بھارت ہمیشہ پاکستان پر الزام تراشی اور پروپیگنڈا کرتا رہا ہے۔ Minister Abbas Gilani addressed letters to the leadership of the United Nations, Organization of Islamic Cooperation, and the European Union, inviting their attention to the illegality of the recent judgment by the Supreme Court of India on the status of Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. In these letters, the Foreign Minister has underscored that under international law, domestic legislation and judicial verdicts cannot override UNSC resolutions and change the status of an internationally recognized disputed territory. Pakistan remains deeply concerned over the ongoing campaign of brutality and large-scale massacre unleashed upon the Palestinian people. Pakistan calls for holding Israel accountable for its action and the UN Security Council to take immediate effective action to impose a ceasefire and lift the inhumane siege against کابل پاکستان کے لیے پیچیدہ اور مستقل چیلنج ہے۔ TTP اور اس سے جڑی تنظیموں سے پاکستان کو سنگین خطرات لاحق ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کہتے ہیں یہ تنظیمیں پاکستان میں منظم دہشت گردی میں ملوث ہیں۔ انتہائی جدید اسلحہ دہشت گردوں کے ہاتھ کیسے لگا، اقوام متحدہ تحقیقات کرائے۔ President, peace in Afghanistan is a strategic imperative for Pakistan. Challenge. Smuggling into Pakistan through transit trade has also been a major problem, which we have stopped now. The continued presence of terrorist groups in Afghanistan constitutes the most significant threat to Afghanistan and to the entire region and perhaps the world. Pakistan in particular faces a major threat
from the Tehreek-e-Taliban Pakistan. The TTP and its affiliates have been responsible for carrying out a series of organized cross-border terrorist attacks on our soil, causing considerable loss of our civilians and soldiers and causing considerable damage to our military and other installations. Since the TTP terrorists have acquired and used advanced military equipment, yet the question is, how did the TTP secure these weapons? Pakistan demands that the United Nations conduct a thorough investigation to elicit how these weapons got in the hands of the TTP. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ توشہ خانہ فوجداری کیس میں فیصلہ معطل کرنے کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے. بانی پی ٹی آئی کی نااہلی برقرار رہے گی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری نے درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر مسترد کر دی. پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن اور انتخابی نشان بلہ کیس. پشاور ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا. عدالت نے الیکشن کمیشن کو کل تک فیصلہ جاری کرنے کا حکم دے دیا. ہدایت کی کہ الیکشن کمیشن قانون کے مطابق فیصلہ کرے اور الیکشن کمیشن تمام فیصلے باہمی مشاورت اور قانونی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مشترکہ طور پر کرتا ہے. الیکشن کمیشن کے چاروں ممبران نے چیف الیکشن کمشنر پر غیر متزلزل اعتماد کا اظہار کیا ہے. ترجمان الیکشن کمیشن نے بتایا کہ ارکان نے باور کروایا ہے کہ ابھی تک کے تمام فیصلے باہمی مشاورت سے ہوئے ہیں. تمام اضلاع کا سیٹوں کا کوٹا بھی الیکشن کمیشن نے باہمی رضامندی اور قانونی تقاضوں سے طے کیا ہے. حلقہ بندی کمیٹیوں نے ابتدائی حلقہ بندی کی اور پھر اعتراضات داخل ہونے کے بعد کمیشن نے ان پر فیصلے کیے. ضلع حافظ آباد کے بارے میں اعتراضات کا فیصلہ بھی 5 رکنی بینچ نے مکمل ہم آہنگی سے کیا. کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا دوسرا روز ہے. کئی اہم شخصیات انتخابی اکھاڑے میں اتر گئیں. پرویز الہی 3 قومی اور 3 صوبائی حلقوں سے الیکشن لڑیں گے. چودھری نثار کا آزاد حیثیت سے مقابلے کا اعلان. مریم نواز نے NA 119 سے کاغذات لے لیے. صادق سنجرانی نے بھی فارم حاصل کر لیا. فارم جمع کرانے کا سلسلہ کل بھی جاری رہے گا. عام انتخابات کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا دوسرا روز بڑے سیاسی برج میدان میں. پرویز الہی 3 قومی اور 3 صوبائی حلقوں سے الیکشن لڑیں گے. چودھری نثار کا آزاد حیثیت سے مقابلے کا اعلان. مریم نواز پارلیمانی سیاست کے لیے تیار. NA 119 سے کاغذات لے لیے. بلوچستان سے ثناء اللہ زہری، اختر مینگر، عبدالغفور حیدری، یار محمد رند اور دیگر امیدوار. صادق سنجرانی نے بھی فارم حاصل کر لیا. تہمینہ دولتانہ نے خواتین نشست کے لیے فارم لے لیا. NA 75 شکر گڑھ سے مسلم لیگ نون کے رہنما دانیال عزیز اور NH 76 سے احسن اقبال نے کاغذات نامزدگی وصول کیے. فارم جمع کرانے کا سلسلہ کل بھی جاری رہے گا. 30 دسمبر کو الیکشن کمیشن امیدواروں کی فہرست جاری کرے گا. چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کا عام انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان. چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے قومی اور صوبائی اسمبلی کے کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے ہیں. وہ قومی اسمبلی کے حلقہ 260 اور صوبائی اسمبلی 32 سے انتخابات میں حصہ لیں گے. NA 260 چاغی رقبے کے لحاظ سے تقریباً خیبر پختونخوا کے کل رقبے کے برابر ہے. تو ادھر نون لیگ نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی تاریخ میں توسیع کا مطالبہ کر دیا ہے. نون لیگ الیکشن سیل کے سربراہ اسحاق ڈار نے پارٹی قائد کی ہدایت پر خط میں لکھا کہ کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے 3 دن ناکافی ہیں. 2 دن کی توسیع کی جائے. کاغذات نامزدگی پیپر جمع کرنے کے لیے امیدوار کو زیادہ وقت درکار ہے. پولنگ کی تاریخ تبدیل کیے بغیر شیڈیول تبدیل کیا جائے. اس سے پہلے JUIFA اور MQM بھی تاریخ میں توسیع کا مطالبہ کر چکی ہے. نون لیگ میں اقلیتی نمائندگان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. نواز شریف کا اقلیتی رہنماؤں سے خطاب. کہا آپ نے ملک و قوم کے لیے جو کردار ادا کیا اس کو سلام پیش کرتا ہوں. اقلیت پاکستان کا قیمتی اثاثہ ہیں. کبھی اقلیت کی تفریق نہیں کی. جو قومی لیڈرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ پوری قوم ایک قوم ہوتی ہے. ہمارے میں الحمدللہ اقلیتوں کی نمائندگی میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے. اقلیتی نوجوانوں اور اپنی بہنوں خواتین کے کردار کو اور بھی فروغ دینے کی پوری کوشش کریں گے. میں آپ کی کاوشوں کو سلام پیش کرتا ہوں. کبھی میں نے محسوس کی یا دیکھی یا کوئی تمیز یا تشخیص یا کوئی امتیاز نہیں کیا کہ کون مسلمان ہے کون غیر مسلم ہے. ہم سب ایک ہی قوم کے باشندے ہیں, ایک ہی ملک کے رہنے والے ہیں, تو میرے لیے تو سب برابر ہیں.
जो कौमी लीडर होते हैं उनके सामने पूरी कौम एक वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और अभी आपको बताएं कि कुछ लोग चाहते हैं नफरत और तकसीम रहे। हम सियासी जमातें एक दूसरे को गद्दार कहेंगे तो मुल्क कैसे चलेगा? बिलावल भुट्टो जरदारी का मेले के शुरा से खिताब। कुछ लोग ये चाहते हैं कि ये तकसीम रहे, कुछ लोग ये चाहते हैं कि ये नफरत रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में वो सलाहियत है कि हम सबको साथ लेके चलते हैं। तो चाहे हमारा मुआशी मुश्किलात हो, चाहे वो हमारा दहशतगर्दों या लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से मसाइल हो, चाहे वो हमारा जियो पोलिटिकल जो इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे ख़तरे हैं, तब तक हम सब मिलके उनको मुकाबला नहीं करेंगे। हर पाकिस्तानी को ये पता होना चाहिए कि if the third largest presence of of ice caps is in our Himalayan region, so क्या होगा जब हमारा हिमालयस का जो बर्फ़ है वो पिघल जाए? कि एक ख़तरा मौजूद है कि ये बर्फ़ पिघल जाएगा और जैसे ये पिघलता है पहले हम पानी में डूबेंगे, फिर हम प्यास से मरेंगे। उसका मुकाबला करने के लिए हमने अपना तैयारी करना है। उससे जो ख़तरा है हमें पहले अपने लोगों को ये अवेयरनेस फैलाना है। आगे बढ़ेंगे और गजा की सूरत हाल की बात करें तो अल-क़स्साम के हाथों इसराइली फ़ौज की 41 गाड़ियां तबाह जबकि 25 सेहूनी फ़ौजी हलाक हो गए। इस्लामी जिहाद ने भी 7 इसराइली अहलकार ठिकाने लगा दिए। बूबी ट्रैप सुरंग में आने वाले 5 सेहूनी फ़ौजी धमाके में हलाक, जबकि अल-क़स्साम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा ने 72 घंटों की कार्रवाई का अहवाल दुनिया के सामने रख दिया। अब तक मारे जाने वाले सेहूनी फ़ौजी अहलकारों की तादाद 140 हो चुकी है। अल-क़स्साम के हाथों इसराइली फ़ौज की 41 गाड़ियाँ तबाह, 25 सेहूनी फ़ौजी हलाक। बूबी ट्रैप सुरंग में आने वाले 5 सेहूनी फ़ौजी धमाके में मारे गए। इस्लामी जिहाद ने भी 7 इसराइली अहलकार ठिकाने लगा दिए। अल-क़स्साम के तर्जुमान अबू उबैदा ने दुनिया को आगाह किया है कि इनके ब्रिगेड हमलों में इसराइली फ़ौज की 41 गाड़ियाँ तबाह कर दी गईं। जीरो रेंज फासलों से हमलों में इसराइली फ़ौज का भारी जानी और माली नुकसान किया गया। ताज़ा कार्रवाई में अल-क़स्साम ब्रिगेड ने 2 सुरंगों और एक घर में बूबी ट्रैप धमाकों में 25 इसराइली फौजियों को ठिकाने लगा दिया। अल-क़स्साम ने ये तमाम कार्रवाइयाँ 72 घंटों में की, जिसमें दर्जनों IDF अहलकारों को निशाना बनाया गया, जिसमें एक स्नाइपर भी शामिल है। अब तक मारे जाने वाले सेहूनी फौजी अहलकारों की तादाद 133 हो चुकी है। खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से, जहां पाक ऑस्ट्रेलिया दूसरा टेस्ट ग्रीन शर्ट्स का मेलबर्न में प्रैक्टिस सेशन। कौमी टीम कल से 2 रोज़ा प्रैक्टिस मैच खेलेगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरा टेस्ट 26 दिसंबर से शुरू होगा। शाम के बजेंगे 7, होगी इनामात की बरसात, कहकहों की भरमार, यानी एंजॉयमेंट लगातार। हर हफ्ता और इतवार मिलेंगे करोड़ों के प्राइज, खेलेगा पूरा पाकिस्तान। गेम शो ऐसे चलेगा, आ रहा है फिर से एक बार। वो कहते हैं ना, नेवर स्टॉप ड्रीमिंग। तो बस अब ब्रेक हुई खत्म। इस बार सब कुछ नया होगा। ना टिकटॉकर्स ना यूट्यूबर्स, सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस, बाइक्स, गाड़ियां, सोने के सेट और लाखों के कैश इनामात, नए गेम्स और नए सेगमेंट्स के साथ। अगर खेला अपने जोर पर तो देखना लोग सेल्फी लेंगे दौड़कर। अब फिर से गेम शो ऐसे चलेगा। गेम शो ऐसे चलेगा, हफ्ता इतवार शाम 7 बजे। और शमसी तवानाई का फ़ायदा उठाएं, सफ़र के दौरान कहीं भी हो, खुसूसी बेंच पर बैठकर अपना मोबाइल रिचार्ज करें। चीन तरक्की में आगे ही आगे, सड़कों के किनारे जदीद सोलर जनरेशन बेंच पेश कर दी हैं। राहगीर बेंच पर बैठते हैं और मखसूस जगह पर मोबाइल रखकर बगैर किसी तार और स्विच के उसे चार्ज कर लेते हैं। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।